اس سے پہلے ہم پوزیسو پروناؤنس کی پہچان سیکھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پوزیسو پروناؤنس سے متعلق ایک دلچسپ مشق کریں گے۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ بھی پڑھیے۔ Fill in the blanks with correct words۔ Fill in یعنی پر کیجئے the blanks خالی جگہوں کو with ساتھ correct درست words یعنی الفاظ کے۔ Fill in the blanks with correct words یعنی خالی جگہوں کو درست الفاظ کے ساتھ پر کیجئے، اور ہم نے ان خالی جگہوں کو ان پوزیسو پروناؤنس کی مدد سے پر کرنا ہے۔ تو چلے سب سے پہلے ان کو مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اٹس یعنی اس کا یا اس کی، اور یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جانوروں، پودوں اور بے جان چیزوں کے لیے، بالکل ٹھیک۔ اگلا پوزیسو پروناؤن کیا ہے؟ ہر یعنی اس کا یا اس کی، اور یہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کسی ایک لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنے کے لیے، بالکل صحیح۔ اگلا پوزیسو پروناؤن ہے their یعنی ان کا یا ان کی، اور اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بتانے کے لیے۔ اگلا پوزیسو پروناؤن ہے your یعنی آپ کا یا آپ کی، یا پھر تمہارا یا تمہاری، اور اس کا استعمال کب کرتے ہیں؟ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہو، بالکل ٹھیک۔ اگلا پوزیسو پروناؤن ہے his۔ اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی ایک لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنی ہو۔ اس کے بعد ہے my یعنی میرا یا میری، اور اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی نے اپنے متعلق کچھ بتانا ہو۔ اور اس کے بعد ہے our یعنی ہمارا یا ہماری، اور اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب ایک سے زیادہ لوگوں نے اپنے متعلق بتانا ہو۔ اور his کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یا اس کی۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ It's her, their, your, his, my, our۔ تو چلیے مل کر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، Sana has a ball یعنی ثنا کے پاس ایک بال ہے۔ has a یعنی اس کے پاس ہے ایک بال یعنی گیند۔ ثنا has a ball یعنی ثنا کے پاس ایک گیند ہے۔ اب اگلا جملہ، This is blank ball۔ This یعنی یہ، is ہے خالی جگہ، اور پھر ball یعنی گیند۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثنا کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بال ہے۔ اب کی بار ثنا کے نام کی جگہ ہم استعمال کریں گے ایک پوزیسو پروناؤن، کیونکہ یہ ایک لڑکی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو یہاں کون سا پوزیسو پروناؤن آئے گا؟ This is her ball، بالکل ٹھیک۔ تو یہاں لکھتے ہیں her، تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھیں گے۔ her لکھنے کے لیے H E اور پھر R۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ This is her ball یعنی یہ اس کی بال ہے، اور یہاں کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ثنا کی طرف۔ اب اگلا سینٹنس نمبر 2، سعد has a toy car۔ سعد has یعنی سعد کے پاس ہے ایک ٹوائے کار یعنی کھلونا گاڑی۔ سعد has a toy car یعنی سعد کے پاس ایک ٹوائے کار ہے۔ اور ٹوائے کار کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک کھلونا ہوتا ہے جو کہ گاڑی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اردو بول چال میں بھی ٹوائے کار کا لفظ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اگلا جملہ آپ بھی پڑھیے۔ This is blank toy car۔ This یہ is ہے blank toy car یعنی کھلونا گاڑی۔ تو اس جملے میں سعد کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹوائے کار اس کی ہے۔ تو چونکہ سعد ایک لڑکا ہے تو اس کی جگہ کون سا پوزیسو پروناؤن استعمال کیا جائے گا؟ اس کے نام کی جگہ یہاں لکھیں گے This is his toy car، بالکل ٹھیک، H I
S his. مل کر پڑھتے ہیں. This is his toy car یعنی یہ اس کی ٹوائے کار ہے. اور یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ سعد کی. اب آگے پڑھتے ہیں. نمبر 3. مہرین has a story book. مہرین has یعنی مہرین کے پاس ہے a story book یعنی ایک کہانیوں کی کتاب. مہرین has a story book یعنی مہرین کے پاس ایک کہانیوں کی کتاب ہے. اگلا جملہ This is blank story book. This یہ is ہے blank story book یعنی کہانیوں کی کتاب. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے مہرین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کہانیوں کی کتاب اس کی ہے. تو اب ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ This is her story book. بالکل ٹھیک، کیونکہ یہاں ایک لڑکی کے متعلق بات ہو رہی ہے. مل کر پڑھتے ہیں. This is her story book یعنی یہ اس کی کہانیوں کی کتاب ہے. اب اگلا جملہ نمبر 4. آمنہ and Ali have a parrot. آمنہ and اور علی have کے پاس ہے a ایک parrot یعنی طوطا. آمنہ and علی have a parrot یعنی آمنہ اور علی کے پاس ہے ایک طوطا. اس سے پہلے جملے میں مہرین کے نام کے ساتھ has کا لفظ آیا تھا. جب تعداد میں صرف ایک شخص کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ has کا لفظ آتا ہے. لیکن یہاں چونکہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، آمنہ اور علی یہ 2 لوگ ہو گئے، تو اس لیے یہاں has کی جگہ have کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ has کا ہے یعنی ان کے پاس ہے. جیسا کہ مہرین has کا مطلب ہوگا اس کے پاس یعنی مہرین کے پاس، اور آمنہ اینڈ علی have کا مطلب ہوگا ان کے پاس یعنی آمنہ اور علی کے پاس. اب اگلا جملہ This is blank parrot. This یعنی یہ is ہے blank parrot یعنی طوطا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا طوطا ہے یعنی آمنہ اور علی کا طوطا ہے. تو آمنہ اور علی یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کی جگہ کون سا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے؟ یہاں آئے گا This is their parrot. بالکل ٹھیک. اور their کے سپیلنگ کیا ہوں گے؟ T-H-E-I-R their. مل کر پڑھتے ہیں. This is their parrot یعنی یہ ان کا طوطا ہے. اب اگلا جملہ نمبر 5. You have a watch. You یعنی آپ کے یا تمہارے، have پاس ہے، a ایک watch. یہاں صرف ایک گھڑی کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صرف ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک گھڑی ہے. لیکن یو کا لفظ ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے یو کے ساتھ ہمیشہ have کا لفظ آتا ہے. You have a watch یعنی تمہارے پاس یا آپ کے پاس ایک گھڑی ہے. اگلا جملہ آپ بھی پڑھیے. This is blank watch. This یعنی یہ is ہے blank watch یعنی گھڑی. تو اس جملے میں سامنے موجود کسی شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری گھڑی ہے. تو یہاں کیا آئے گا؟ This is تمہاری کے لیے لکھیں گے یا آپ کی کے لیے لکھیں گے your. بالکل ٹھیک. Y-O-U-R your watch. مل کر پڑھتے ہیں. This is your watch یعنی یہ آپ کی گھڑی ہے یا یہ تمہاری گھڑی ہے.
अब आगे पढ़ते हैं नंबर 6. I have a computer. I have यानी मेरे पास है, एक कंप्यूटर. I have a computer यानी मेरे पास एक कंप्यूटर है. अगला जुमला, This is blank computer. This ये is है blank computer. यानी इस जुमले में कोई अपने मुतालिक बता रहा है कि ये मेरा कंप्यूटर है. तो मेरा के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ आएगा दिस इज. बिल्कुल ठीक, माई कंप्यूटर. M Y माई. मिलकर पढ़ते हैं, दिस इज माई कंप्यूटर यानी ये मेरा कंप्यूटर है. अब अगला सेंटेंस नंबर 7. We have a toy plane. We have यानी हमारे पास है, एक टॉय प्लेन यानी खिलौना हवाई जहाज. We have a toy plane यानी हमारे पास एक टॉय प्लेन है. टॉय प्लेन यानी खिलौना हवाई जहाज. टॉय प्लेन के अल्फाज उर्दू बोलचाल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगला जुमला मिलकर पढ़ते हैं, दिस इज ब्लैंक टॉय प्लेन. दिस ये इज है ब्लैंक टॉय प्लेन खिलौना हवाई जहाज. तो इस जुमले में एक से ज्यादा लोग अपने मुतालिक बता रहे हैं कि ये टॉय प्लेन उनका है. यानी वो ये कह रहे हैं कि ये टॉय प्लेन हमारा है. तो हमारा के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? आवर. बिल्कुल ठीक. तो यहां लिखेंगे दिस इज आवर टॉय प्लेन. O U R आवर. मिलकर पढ़ते हैं, दिस इज आवर टॉय प्लेन यानी ये हमारा टॉय प्लेन है. अब आखिरी जुमला नंबर 8. The cat has a hat. The cat has यानी बिल्ली के पास है, एक hat. The cat has a hat यानी बिल्ली के पास एक hat है. जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, बिल्ली ने एक hat पहन रखा है. अब अगला जुमला मिलकर पढ़ते हैं, This is blank hat. This ये is है blank hat. तो इस जुमले में इस बिल्ली की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि ये हैट उसका है. तो अब ये एक जानवर के मुतालिक बात हो रही है. तो यहाँ कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन आएगा? इट्स. बिल्कुल ठीक. यहाँ लिखेंगे दिस इज इट्स हैट. ITS इट्स. मिलकर पढ़ते हैं, दिस इज इट्स हैट यानी ये उसका हैट है. तो ये थी पोजेसिव प्रोनाउन से मुतालिक एक दिलचस्प मश्क. अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए.